آیت نمبر 17 میں اس بات کا تذکرہ ہم نے پڑھا کہ اللہ کا بندہ داؤد قوتوں والا، اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا. آپ مکہ والوں کی مخالفت کو مت دیکھیے، بلکہ اس شخص کو یاد کیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا. یہ سبق دینا مقصد ہے کہ اگرچہ آپ عوام الناس میں ہیں یا آپ سیاسی سطح پر لوگوں کے حکمران ہیں، ان دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ہم اس صورت میں آگے پڑھیں گے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے غریب سے غریب جو نبی گزرے ہیں، جو انتہائی غریب تھے، بڑی غربت کی حالت میں انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، اللہ نے ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ ہمارا بندہ تھا. اور جو امیر سے امیر نبی گزرے ہیں جیسا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کا یہی فرمانا ہے کہ وہ ہمارا بندہ تھا. کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ انسان امیری غریبی میں اپنے رب کو نہ بھلائے. وہ امیر ہو یا غریب ہو وہ اللہ کا بندہ، ہو وہ اللہ کے ساتھ مخلص، تو پھر وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے. داؤد علیہ السلام کی کچھ مزید خوبیاں اور اللہ کے مزید انعامات آیت نمبر 18 کے اندر مذکور ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا. پہاڑوں کو تابع کرنے کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پہاڑوں کو جہاں حکم دیتے وہ چلے جایا کرتے تھے، جس جگہ پر وہ بھیجتے وہ پہنچ جایا کرتے تھے. اور دوسرا معنی یہ ہے جو آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ یسبحن بالعشی والاشراق، صبح و شام جب داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتے، زبور کی تلاوت کرتے، تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے. پہاڑوں کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، پتھروں کا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہر چیز کو زبان دے دے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. اور پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف، خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں. کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے. در حقیقت یہ وہ پہاڑ ہیں جو رو رہے ہیں اللہ کی خشیت میں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو، بڑی مشہور آیات ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، کسی پتھر پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے، خوف اور ڈر سے گر پڑا ہے. سورۃ الاحزاب کی آخری آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمین پر پیش کیا کہ وہ اس کو تھام لیں، اس کی ذمہ داری کو نبھائیں. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے معذرت کر لی کہ اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. زبور کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا. لیکن اس ضمن میں پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہاں صبح و شام کا معنی کیا ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کا بندہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور پہاڑ ان کی آواز کے ساتھ ان کی لے میں لے ملاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا تھا. وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو آگے لکھا ہے آیت نمبر 19 میں وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، جمع ہو جاتے تھے ان کی تلاوت سننے کے لیے.
اور صحابہ کرام میں سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ یہ اتنا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ آپ کو داؤد علیہ السلام کے 70 لہجوں میں سے ایک لہجہ اللہ نے عطا کیا ہے. بہت خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے. یہاں پر بعض لوگ موسیقی کی دلیل لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام زبور گایا کرتے تھے. یہ ان کے اوپر ایک الزام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیقی جیسے ہم پر حرام قرار دی ہے، ایسے ہی اللہ نے موسیقی پہلی امتوں پر بھی حرام کی تھی. اسی لیے اہل علم کا قول ہے کہ گانا زنا کا منتر ہے، زنا کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے. اور جو گانا ہمارے ہاں گایا جاتا ہے، جو عام طور پہ شادی بیاہ پر ڈھولک کی تھاپ پر یا ڈی جے بلا کر جو لوگ مکسنگ کروا کے گانے وغیرہ چلواتے ہیں، ان گانوں کے اندر آپ اگر اس بارے میں تحقیق کریں تو ایسا مواد تیار ہو چکا ہے، ایسی رپورٹس منظر عام پر آئی ہیں کہ جن گانوں کو سننے کے بعد انسان کو 2 طرح کی بھوک لگتی ہے. ایک وہ بھوک جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی بڑے ریسٹورنٹ میں جائیں تو وہاں گانے لگے ہوتے ہیں، اور ان گانوں کو سننے کے دوران میں آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کا پیٹ بھرا بھی ہوا ہے، آپ ویسے ہی چائے پانی کرنے گئے ہیں تو آپ کو شدت کی بھوک لگ گئی ہے. ایک بھوک انسان کو ایک لگتی. دوسری بھوک انسان کو لگتی ہے کہ میرے پاس صنف نازک ہو اور میں اس کے جسم کو نوچوں، میں منہ کالا کروں، جسے کہا جاتا ہے کہ گانوں کے اندر جنسی ہراسانی کا ادخال کیا جاتا ہے، جسے انگلش میں سیکسول انسٹرومنٹ کہتے ہیں. اس کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو سننے کے بعد ذہن اس بات پر مرکوز ہو جاتا ہے کہ اب میں نے زنا کرنا ہے. یہ موسیقی کا بڑا وبال ہے. دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے کی صلاحیت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، باتوں کو سمجھنا اس کے بس سے باہر ہو جاتا ہے. جو لوگ دلیل پکڑتے ہیں وہ دلائل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر شادی ہوتی دیکھی تو وہاں آپ نے پوچھا یہاں گانا کیوں نہیں گایا جا رہا، اور بہت بڑے علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ کوئی ڈھول والا بلاؤ جو یہاں ڈھول بجائے. یہ اردو میں حدیث بیان کی گئی، حالانکہ حدیث کو اگر عربی میں پڑھ لیا ہوتا تو معاملہ واضح ہو جاتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جو آ کر دف بجائے. دف کیا ہوتا ہے؟ دف ہوتا ہے جو آٹے کی چھاننی تو سب نے دیکھی، وہ دف ہوتا ہے. شریعت اس کو دف کہتی ہے. اگر اس کے ساتھ گھنگرو لگے ہوں تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ گھنگرو لگے ہوں تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. اور یہ جو دف کی اجازت ہے یہ کن کے لیے ہے؟ چھوٹی بچیوں کے لیے. کسی بھی جوان عورت کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی کہ وہ ایسا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دف بجایا گیا ہے، اجازت دی ہے، لیکن چھوٹی بچیوں کو. حدیث میں جاریتان کے الفاظ آتے ہیں. منٹ گمری بازار میں جو ارشاد اللہ قصری صاحب کی مسجد ہے وہاں ایک کتاب موجود ہے، آپ سب وہ پڑھ لیں، اس کو اپنے مطالعے میں لائیں. اسلام اور موسیقی، شبہات کا ازالہ، بڑی بہترین کتاب. دنیا نیوز پر ایک بندہ بیٹھتا ہے جاوید غامدی، وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے. وہ کہتا ہے موسیقی اسلام میں حلال ہے، اور اس کے لیے وہ بہت سارے دلائل دیتا ہے. اللہ جزا دے شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب کو کہ انہوں نے اس کا مسکت جواب دیا ہے اور بہترین کتاب لکھی ہے. مختصر سا کتاب ہے، آپ اس کو لے لیجئے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت قیامت کے قریب، میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو اللہ رب العالمین زمین میں دھنسا دیں گے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور جو باقی بچیں گے اللہ ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکل دے دیں گے. سور وہ جانور ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ زبان سے لفظ نکال لو تو 7 دن زبان پلید رہتی. یہ ہماری عوام کا قول ہے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلیں بنا دیں گے اور باقیوں کو زمین میں دھنسا دیں گے.
صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ان کا جرم کیا ہے؟ کیا وہ نماز چھوڑیں گے؟ کیا زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں وہ تمہاری طرح کلمہ پڑھنے والے، گواہی دینے والے ہوں گے، لیکن ان کا گناہ کیا ہوگا؟ یستحلون الحرى والحریر والمعازف، وہ زنا کو حلال کر لیں گے، وہ اپنے لیے زنا کو حلال کر لیں گے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کیا ہوا ہے حلال، ہم نے زنا کو حلال کیا ہوا ہے۔ جیسے کو ایجوکیشن تعلیمی اداروں کے اندر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے جتنے بھی مفاسد ہیں وہ آپ سب کے سامنے۔ والحریر، ریشم حرام ہوگا لیکن وہ اس کو اپنے لیے حلال کر لیں گے۔ کتنے مرد ہیں جو سونا اور ریشم کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں کچھ بھی قباحت نہیں خیال کرتے۔ اور تیسری چیز جو ہمارا موضوع ہے وہ آلات موسیقی کو اپنے لیے حلال کر لیں۔ بہت بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول کے دور میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، اللہ کے رسول کے دور میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں۔ تو میرا بھائی ایک اصول ہے شریعت کا، جیسے اللہ رب العالمین نے منع کیا، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ زنا نہ کریں، اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ ایسے ہی کوئی چیز آپ کو بڑی گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہو تو وہ چھوٹی چیز بھی حرام ہوتی ہے۔ اسے یوں سمجھ لیں جیسے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ حرام چیز کی تھوڑی مقدار بھی اتنی حرام ہے جتنی اس کی زیادہ مقدار حرام ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی اتنا ہی حرام ہے جتنی شراب کی بوتلیں حرام ہیں۔ ایسے ہی جو چیز انسان کو اللہ رب العالمین سے دور کر دے، بلکہ ہم نے سورہ لقمان میں اس موضوع کو بڑی تفصیل سے پڑھا بھی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو موسیقی کے آلات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ کتنے لوگ آپ کے سامنے بھی ایسے ہیں جو دکھی گانے سن سن کے خودکشیاں کر لیتے ہیں، روتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک رستے پر چلتے ہوئے جا رہے تھے، بانسری کی آواز آئی، آپ نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی اور رستہ چھوڑ کر پرلی سائڈ پہ چل دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا عبداللہ بن عمر نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول نہیں آ رہی، لیکن آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ ذرا پرے ہٹے جہاں آواز نہیں آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں ایسی کسی موسیقی کی آواز کو سنوں۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول کا فرمان ہے دو آوازیں ایسی ہیں جن پر دنیا میں لعنت کر دی گئی، ان میں سے ایک لعنت اس آواز پر کی گئی ہے جو موسیقی کی آواز ہے، گانا گانے کی آواز، طبلہ بجانے کی آواز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی۔ اور رہی یہ بات کہ ان لوگوں کی شکلیں بگاڑ دی جائیں گی، بندر اور سور بنا دیے جائیں گے، خنزیر بنا دیے جائیں گے، اس کے دو معنی اہل علم نے بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سچ میں ان کی شکلیں ایسی کر دے گا، حقیقت میں وہ بندر بن جائیں گے اور خنزیر بن جائیں گے۔ اگر آپ مطالعہ کا شوق رکھتے ہوں تو ایک کتاب ہے بدکاروں کا عبرت ناک انجام، اس کے اندر کئی واقعات ایسے موجود ہیں کہ جن لوگوں نے زندگی گناہوں میں گزاری آخری وقت میں ان کی شکلیں بدل گئی تھیں، آخری وقت میں ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی تھیں، کوئی بندر بن گیا، کوئی گدھا بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، کئی واقعات موجود ہیں۔ دوسری طرف اہل علم نے اس کا ایک خوبصورت معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ظاہری اعتبار سے تو انسان ہوں گے لیکن حرکتوں کے اعتبار سے بندر اور سور ہوں گے، حرکتوں کے اعتبار سے بندر اور سور ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس کچھ ایسے کیمرے میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ آپ تصویر کھینچے تو بندے کو وہ کان لگ جاتے ہیں خرگوش کی طرح، اس کے یہاں دانت نکل آتے ہیں، کتے کے کان لگانے ہوں وہ بھی لگ جاتے ہیں، بلی کے لگانے ہوں وہ بھی لگ جاتے ہیں۔ رب نے انسان بنائے، انسان جانور بن گیا، بندر کی تصویر بھی اس میں آ جاتی ہے، گویا انسانیت پسند نہیں، حیوانیت اس کو پسند ہے۔ دوسری طرف خنزیر کی عادت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ان میں سے ایک وہ ہے جس آدمی میں غیرت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا معنی کیا ہے؟ کہا اس کی بیوی جس کے ساتھ مرضی جائے، جس کے ساتھ مرضی بات چیت کرے، بے پردہ ہو، اس کی ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، وہ اس کی پرواہ نہ کرے، ایسا بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ موضوع تھوڑا لمبا ہو رہا ہے لیکن بات کو سمجھ لیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات واضح فرما دی ہے تو یورپ کے اندر آپ کو پتہ ہے لوگ کتوں اور گدوں کی طرح راستوں میں زنا کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان 1400 سال پہلے تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا لوگ کتوں اور گدوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے۔ زنا صرف وہی نہیں ہوتا جو خلوت میں ہو جائے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا ہے حرام دیکھنا۔ وہ بے شک تصویریں دیکھ رہے ہیں اور بے شک کسی کو ویسے لائیو دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھوں کا زنا یہ ہے کسی کو چھونا، پاؤں کا زنا یہ ہے کہ اس کی طرف چل کے جانا، پھر اگلا زنا آتا ہے۔ تو یہ جو گانا ہے، موسیقی ہے، یہ انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا کسی نبی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ گانا گاتے تھے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ لوگوں نے اپنی دلیلیں بنانے کے لیے ایسی بات کر دی۔ میں پھر کہوں گا کہ جو ارشاد اللہ قصری صاحب کی کتاب ہے اسلام اور موسیقی، اس کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق اللہ